اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس تحریک کے ہم سفر شاہینوں، میڈیا کے حضرات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مفتیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ کانفرنس جس کا عنوان نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے، نظام مصطفیٰ دو لفظوں پر مشتمل ایک عنوان ہے، لیکن اس کے پیچھے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور محنت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اس نظام مصطفیٰ کانفرنس سے آپ سے مخاطب ہوں، اہلیان ڈیرہ اسماعیل خان سے مخاطب ہوں، تحریک لبیک کے کارکنان سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بحیثیت امیدوار PK113 سٹی 1 کی نمائندگی کر رہا ہوں، ڈیرہ شہر کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا صورتحال احوال ہے۔ الیکشن 2024 کا میدان سج چکا ہے، گھوڑے اور شہ سوار اپنی اپنی تلواریں لے کر نکل پڑے ہیں، لیکن لبیک کے یہ پروانے، لبیک کے یہ دیوانے ختم نبوت کا نعرہ لے کر، ناموس رسالت کا نعرہ لے کر، ناموس صحابہ کا نعرہ لے کر میدان میں عمل میں ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پر عملی طور پر پہرا کس نے دے کر دکھایا ہے؟ آپ کو یاد ہے فیض آباد کا دھرنا جس میں 57 شہادتیں ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں آج سے 1400 سال قبل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسی ختم نبوت پر سب سے زیادہ جانیں قربان کی، اور اس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسی ختم نبوت پر جب ڈاکہ مارا گیا، ناموس رسالت کو چھیڑ چھاڑ کی گئی، تو محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی قیادت میں فیض آباد دھرنے میں نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ وہ کس نے دی؟ وہ لبیک نے دی۔ اور بھی دینی جماعتیں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز لبیک کو بخشا۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، وہ بانگے دو حل کہتے ہیں، وہ بانگے دلیل کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مزید بھی جب بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کو ہماری جانوں کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ جان دے کر رہیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
نظام مصطفیٰ عنوان ہے، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر بڑے بڑے سورما آ چکے ہیں، بڑے بڑے فرزند ڈیرہ کا دعویٰ کرنے والے آ چکے ہیں، ڈیرہ وال کا نعرہ لگانے والے آ چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دماغوں کو کھولو، اور آج اس کانفرنس میں آئے ہوئے تمام حضرات یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں۔ کون سا پیغام لے کر جائیں؟ اپنی زبانوں پر آپ نے یہ قولی جہاد کرنا ہے۔ علاقے کے اندر، محلے کے اندر، چوکوں چوراہوں پر، دکانوں اور بیٹھکوں پر آپ نے یہ اپنی زبان کا جہاد کرنا ہے کہ کھمبے، نالی اور ٹرانسفارم، گلی اور گیس پائپ اور ٹرانسفارم اور ان مٹی کے ٹھیلوں کو ٹھکرانا ہے۔ کس کو گلے لگانا ہے؟ نظام مصطفیٰ کا پرچار کرنا ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اس میدان میں کئی قسم کے سرمایہ دار آ چکے ہیں، فرزند ڈیرہ بھی آ چکا ہے، ڈیرہ وال بھی آ چکا ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کا نعرہ لگانے والے بھی سرگرداں ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرزند نعرہ اس وقت کہاں تھا، فرزند ڈیرہ اس وقت کہاں تھا جب 1 سال قبل آپ نے ڈی آئی خان کو سیلاب نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس وقت یہ کہاں تھے؟ اس وقت لبیک اور یہی حاجی عقیل روڈوں پر ان سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا تھا، ان کی امداد کے لیے بھاگ رہا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کا نعرہ لگانے والے یہ اس وقت کہاں تھے؟ ان کی آج کل کی آپ کو بات بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس میں، انہی کے ایک جانشین نے پریس کانفرنس کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں ایک معاہدہ تحریر کیا تھا کہ تمہیں ہم میئر کا ٹکٹ دیں گے، تم میئر کفیل کو لڑنے دو، آگے جنرل الیکشن میں ایم پی اے کا ٹکٹ تمہیں دیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کی پریس کانفرنس نے ان کی کلی کھول کر رکھ دی ہے، ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا کہا ہے اس نے کہا ہے مولانا لطف رحمان کو مولانا نہیں لطف خان کہا کرو۔ خان نے میرے ساتھ جمعیت کے ٹکٹ کی 4 کروڑ میں ڈیل کی ہے، لیکن 8 کروڑ میں اس نے ٹکٹ اس نظامی کو دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جو 8 کروڑ کی ٹکٹ لیتا ہے 40 کروڑ پہ الیکشن کی کمپین پہ لگاتا ہے، وہ کتنا مخلص ہوگا اسلام کے ساتھ، وہ کتنا مخلص ہوگا ڈیرے وال کے ساتھ، وہ کون سی نعمتیں اور کون سی ختم نبوت کی پہرہ داری کرے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ میں بات کرتا ہوں اس ڈپٹی اسپیکر کی جو 5 سال ڈپٹی اسپیکر رہا، آپ کے ڈی آئی خان کو کیا دیا، آپ کے ڈیرہ والوں کے لیے کیا کیا، اپنے آپ کو اربوں خربوں پتی بنا دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 1-1 لاکھ روپے دے کے وہ اپنے پروگرام کرا رہا ہے، 20 اور 30 ہزار دے کے وہ چائے کے پروگرام کرا رہا ہے۔ خدا را آنکھیں کھولو میرے دوستوں اور بھائیوں اور میرے ڈی آئی خان کے باسیوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عزیز اللہ اللہ زئی آپ کے ناظم چیئرمین اور کونسلر کے پاس جاتا ہے، اس کو 5 لاکھ کی 5,000 کی کاپی دیتا ہے کہ مہربانی کرو میرے لیے لوگوں کو اکٹھا کرو، اپنے محلے سے ووٹ نکال کر دو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بنٹی 5 سال آپ کا ضلع ناظم رہا ہے، آپ کے لیے اس نے کیا کیا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، بعد میں آپ لوگ اس کو مل بھی نہیں سکتے، اس کا گنمین کہے گا کہ خان تو نہیں ہے گھر پر، خان میٹنگ میں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان کا حقیقی پیور ڈیرے وال نمائندہ ہوں۔
جٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، محنت کش اور مزدور ہوں، مزدوروں کے حقوق کی ترجمانی کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنا سودا سلف خود لیتا ہوں، اپنا آٹا گھی چینی خود لیتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر سستے آٹا لینے کے لیے کتنی اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ آٹا لیتے وقت کتنی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ یہ میرے مسائل ہیں، یہی آپ کے مسائل ہیں۔ یہ وہ بندہ حل کر سکتا ہے جو ان مسائل میں گرا ہوا ہے، جو ان مسائل سے دوچار ہے۔ یہ خان خوانین وقار خان کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا کس طرح ملتا ہے، یہ نوابوں اور علزیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چینی کے لیے کس کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ٹرانسفارم کی سیاست کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ لبیک کے پاس قیادت بھی موجود ہے اور ایسے نمائندے بھی موجود ہیں جو آپ کے حقوق چھین کر لے کر دے سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ٹرانسفارم بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ انہی کی ورکشاپوں کی ذمہ داری ہے، پیسکو کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان لوفر لفنگوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں یہ آ جاتے ہیں، 200 kV کا ٹرانسفارم بھی دیتے ہیں، 100 kV کا بھی دیتے ہیں، LT تار بھی دیتے ہیں، کھمبے بھی دیتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آپ چندے کر کے بناتے ہو۔ اور میرے رب کا نظام دیکھو، پچھلے ادوار میں بھی لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جن جن لوگوں نے ٹرانسفارم لیے، ہر گلی پر، ہر چوک پر، ہر محلے کا اپنا ٹرانسفارم لگ گیا۔ لیکن میرے رب کا نظام دیکھو، میرے رب کے نظام نے دریاؤں سے پانی ختم کر دیا۔ وہ بجلی کہاں سے بن رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ ڈیزل پر ہم بنا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نظام مصطفیٰ کو ووٹ دے گئے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ آپ یاد کرو، 10-15 سال پیچھے چلے جاؤ، گاؤں میں ایک ٹرانسفارم ہوتا تھا، لیکن بجلی کی بریکنگ جو تھی، جو شارٹنگ تھی، جو لوڈ شیڈنگ تھی، وہ 10 سے 15 منٹ ہوا کرتی تھی۔ آج ٹرانسفارم تو گلی گلی میں لگ گئے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ 20-20 گھنٹے ہے۔ اس شہر میں، اس سٹی کے اندر پوری رات لائٹ نہیں ہوتی ہے، پورا دن لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج یہ آپ کو ڈمپر بجلی کے بھی ڈال کے دے رہے ہیں، ریت بھی ڈال کے دے رہے ہیں، سیمنٹ بھی ڈال کے دے رہے ہیں، شنگر بھی دے رہے ہیں، ڈمپر ڈال کے دے رہے ہیں۔ آپ جو مانتے ہو یہ وہی دیتے ہیں، لیکن ڈرو اللہ کے ڈر سے۔ آج یہاں سے یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ آپ کی گلیاں آج یہ سنگ مرمر کی بھی بنا دیں گے، لیکن اگر تم نظام مصطفیٰ کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر 2019 یاد کرو۔ 2019 میں رب نے ایک وبا بھیجی تھی جس کا نام کرونا تھا۔ آپ گلی اور سڑکوں پر نکل سکتے تھے؟ نہیں نکل سکتے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اگر آپ نے نظام مصطفیٰ کے ساتھ وفا نہ کی، نظام مصطفیٰ ہے کیا؟ نظام مصطفیٰ آپ کے حقوق کا ترجمان ہے۔ نظام مصطفیٰ خالی خولی نعرہ نہیں ہے۔ سابقہ حکومت نے ریاست مدینہ کے نام پر ایک نعرہ لگایا تھا۔ ریاست مدینہ ایک نعرہ نہیں، عملی نمونہ ہے نظام مصطفیٰ کا۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کی کفالت کرنا، قیدی کے حقوق دینا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جہیز کی ضرورت ہو بچی کو جہیز دینا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عشر و زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 صوبوں سے زکوٰۃ اکٹھی کی اور اعلان کیا کہ ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ وہ ریاست مدینہ تھی، وہ نظام مصطفیٰ تھا، کوئی عشر و زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے اندر خودکشیاں۔ رات بھی میں سن رہا تھا، ایک ماں اور باپ نے پہلے اپنے 3 بچوں کو قتل کیا ہے اور پھر اپنے آپ کو گولیاں ماری ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
آج آپ کے کسی حاکم نے استعفیٰ دیا ہے؟ نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے جہاں پر سعد رضوی صاحب بھی اللہ کا جواب دہ ہوگا، آپ کو جواب دہ ہوگا، اور اس کے نمائندے بھی اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آپ کو جواب دہ ہوں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کریں گے کہ فرات کے کنارے پر اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو اس کا جواب خلیفہ وقت دے گا۔ انشاءاللہ ہم اس سنت کو زندہ کریں گے، اس سنت کو قائم کریں گے، لیکن اس کے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے اس قولی جہاد کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہی موقع ہے ان کو لوٹ لیں، پھر بعد میں انہوں نے نظر بھی نہیں آنا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں آپ ایک مرتبہ یقین کر لو، تحریک لبیک کے ساتھ وفا کر لو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں آپ دیکھو گے کہ ہم ملک کے اندر روزگار عام کریں گے، امن و انصاف ہوگا، ترقی و خوشحالی ہوگی، اور ووٹ میں کہتا رہتا ہوں کہ ووٹ ایک ایسی نعمت ہے، ووٹ ایک ایسی چیز ہے جو اگر نرم زمین پر پڑ جائے تو زمین سونا اگلتی ہے، اور آپ کا یہی ووٹ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو ماں سوائے زہر کے اور کچھ بھی نہیں اگل سکتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کے سامنے ہیں ماضی کے روایات، ماضی کے کارنامے۔ ان لوگوں نے 10-10 سال حکومتیں کی ہیں، اور جو لوگ ٹکٹ کے پیسے لے رہے ہیں وہ کیا اللہ کا نظام قائم کریں گے اللہ کی زمین پر؟ انشاءاللہ ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری قیادت میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے۔ میری قیادت نے ثابت کیا ہے کہ ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر 57 شہادتیں دی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ نظام مصطفیٰ کو ووٹ دیں گے تو آپ کے یہ مسائل اللہ کی رحمت و برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کے ملک کے اندر پہاڑوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، کوئلے کی صورت میں، گیس کی صورت میں، بجلی کی صورت میں بے پناہ معدنیات اور بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ آپ کو کسی IMF پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں ایسے ذخائر موجود ہیں جن سے آپ کے وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں، آپ کے پورے سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں ان دجالی لوگوں نے، ان فرعونیت والے لوگوں نے، ان لوگوں نے آپ کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں آج جتنی بھی خودکشیاں ہو رہی ہیں، آج جتنے بھی کارنامے ہو رہے ہیں، ان سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو۔ کیوں کہتا ہوں آپ بری و ذمہ نہیں ہو؟ وہ اس لیے کہ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کے ووٹ سے پاس ہو کے اسمبلی میں جاتا ہے، اور اسمبلی کے اندر جب آسیہ ملونہ کی رہائی کے فارم پر دستخط کرتا ہے، فرانس کو بھیجتا ہے، اس وقت اللہ اس سے تو پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا کہ یہ آپ کے ووٹ سے اسمبلی میں گیا تھا۔ بہتر ہوگا میرے دوستوں اور بھائیوں ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کے اندر آپ کو اخلاص نظر آتا ہو، جن کے دلوں کے حال آپ نہیں جانتے لیکن وہ منہ سے اقرار کر رہے ہیں، عملی طور پر 57 شہادتیں دکھا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ناموس رسالت کی پاسداری کریں گے، ختم نبوت پر پہرا دیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں مغرب کا وقت بھی قریب ہوا جاتا ہے، اور میں آپ سے یہی التماس کرتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ کرین کے نشان پر مہر لگا کر ثابت کریں گے کہ ڈیرہ اسماعیل خان اسلامی لوگوں کا ہے، اسلامی انقلاب آگے رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ PK کے اندر حکومت بنی تو آپ کو صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کرائیں گے، انہی کے اسوہ حسنہ پر چلیں گے، سنتوں کو قائم کریں گے۔ اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میڈیا اور سیکورٹی کے اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ان کارکنان کا، اپنے ان عاشقان رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس سردی کے موسم میں یہاں پر تشریف لائے، اور ابھی 10-15 دن بیٹھنا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں ہمارے راستے میں رکاوٹیں، وسائل ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ ایمان کی طاقت کے ساتھ ہم ان بڑے فرعونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو 50-50 کروڑ کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں پیغام دلواتے ہیں کہ کیا کر لو گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں
ووٹ دینے والا یہی غریب ہوتا ہے، یہی مزدور ہوتا ہے، یہ عام آدمی ہوتا ہے۔ آپ اپنے ایمان کی قوت سے اس دہر کو بالا کر دیں گے۔ اور آخر میں اسی شعر پر ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔